کہ ایک سال کشمیریوں پر کیا بیتی ہے اور کس کرب کی کیفیت سے انہیں ایک سال گزارا ہے۔ آج ہم حکومت پاکستان کی طرف سے، کشمیر کے سفیر عمران خان کی طرف سے، مقبوضہ کشمیر، جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو اور پوری دنیا میں جو رہ رہے ہیں کشمیری، چاہے برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ان کو ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں یکجہتی کا، اور معترف ہیں آپ کی 7 دہائیوں پر محیط جو آپ کی جد و جہد ہے، جو آپ کی کاوشیں ہیں حق کے خود ارادیت کے اپنے مقصد کے حصول کی۔ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور انشاءاللہ آخری فتح تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آپ کی تاریخ میں کون ہوں بتانے والا؟ کشمیریوں کی تاریخ کشمیری مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں۔ جن کا لہو شامل ہے اس جد و جہد میں، اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ لیکن 5 اگست 2019 اس جد و جہد کا ایک نیا موڑ ہے، ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، اور وہ جو ہے کشمیریوں نے جو ہندوستان نے کیا، انہوں نے ان کا تشخص مٹایا، ان کا جھنڈا چھینا، ان کی آئیڈینٹی ختم کی، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے قبول نہیں کی، ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے کر دیا بزور بازو، لیکن ذہنی طور پہ کشمیریوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ چاہے وہ ہندو پنڈت ہے، چاہے وہ بدھسٹ ہے جو لداخ کا رہنے والا ہے، اور چاہے وادی میں رہنے والا مسلمان ہے، کسی نے ذہنی طور پر نہ اسے تسلیم کیا ہے نہ قبول کیا ہے، اور ان کی جدوجہد جاری ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، جس کو متنازع علاقہ ہم نہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں کہتی ہیں، اس کو اس نے ہندوستان نے، بھارت نے، آر ایس ایس سرکار نے، بی جے پی سرکار نے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ کشمیریوں نے مسترد کی ہے، پاکستان نے مسترد کی ہے۔ پھر انہوں نے پروملگیٹ کیا ری آرگنائزیشن ایکٹ، اور اس کے ساتھ ڈومیسائل رولز اٹیچ کیے۔ مقصد کیا؟ ڈیموگرافک چینج، واحد ہندوستان کی مسلم اکثریت اسٹیٹ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا ایک ان کا پروگرام، وہ اس کی جو ہے وہ کھل کے ان کے ارادے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ آج جموں و کشمیر کی زمینی سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا جانتی ہے، برملا اظہار کرے یا مصلحت کی یا کمرشل انٹرسٹ ان پر حاوی آ جائیں اور وہ خاموشی اختیار کریں، لیکن ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا موسٹ ملٹرائزڈ زون اگر کوئی ہے تو وہ مقبوضہ جموں و کشمیر ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آج بھی یہ جو مرضی تاثر دینے کی کوشش کریں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ آج بھی جاری ہے۔ انٹرنیٹ کھولا، وہ بھی دکھاوے والا، اور دنیا جانتی ہے جو بنیادی حقوق ہیں وہ آج بھی سسپینڈڈ ہیں، معطل ہیں، اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس سے جو ہے کشمیری ڈپرائیوڈ ہیں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ، اور دنیا اب زیادہ جانتی ہے کووڈ-19 آنے کے بعد، کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، معاشی، انسانی،
نفسیاتی تکالیف کیا ہوتی ہیں. اور آج دنیا کو احساس کرنا ہوگا کہ ہم تو 4-5 مہینوں میں بیزار ہو گئے. یہ 1 سال سے ڈبل لاک ڈاؤن میں ہیں. 5 اگست 2019 اور اب آنے والا ہے 5 اگست 2020. 1 سال کا ڈبل لاک ڈاؤن اگر برداشت کرنا پڑ جائے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے لوگوں سے جو علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، میرا ان سے سوال ہے آپ پر کیا بیتے گی جو وہ اس وقت بھگت رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے کچھ اقدامات لیے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس مسئلے کو ہم اجاگر کریں اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے اور اس کا سہرا آپ سب کے سر جاتا ہے. نیشنل میڈیا کا رول اس میں کمال کا تھا. وہ بیچ میں کچھ لوگوں نے ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوئیں، وہ دھرنا آ گیا، بڑے غلط وقت پر آیا، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اندرونی سیاست نے غلبہ پا لیا. لیکن یہ ایشو اور اس کا کاز اور اس کی سچائی سے کوئی انکار نہیں کرتا اور آپ نے اپنے قلم کے ذریعے جو کردار ادا کیا ہے انشاءاللہ تاریخ اس کو اکنالج کرے گی. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کا جو 74واں اجلاس تھا، جو انہوں نے ان کا مقدمہ پیش کیا، ثابت کر دیا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں اور ان کی آواز انہوں نے اس فورم پر بلند کی جہاں کچھ عرصہ پہلے کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہو گیا تھا اور کشمیر کو باوجود بیک برنر پہ ڈالا گیا اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہو گیا تھا. یہ پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی کا حصہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہماری اسپوکس پرسن تسلیم اسلم صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں ہدایات تھی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں، کیونکہ ڈیموکریسیز ہیں نا یورپ، اور جو یورپین ڈیموکریسیز ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بڑی قائل ہیں. تو پچھلے سال جب میں جنیوا گیا، میری تقریر ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو دستیاب ہوگی، ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح ہم نے انسانی حقوق کا جو پہلو ہے جو ان کے دل کے قریب ہے اس کو اجاگر کیا اور لوگوں نے تسلیم کیا. اور ہندوستان کا جو وہاں مندوب تھا وہ اپنا چہرہ چھپاتا پھر رہا تھا بیکاز وہاں اس کو کوئی ریسیپٹیو ایک آڈینس نہیں مل رہی تھی. اسی طرح OIC 3 میٹنگز ہوئی ہیں اور مؤثر ہوئی ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، اور جو ابھی آخری حالیہ میٹنگ ہوئی ہے یہ کووڈ کے دنوں میں، اس میں میں شکر گزار ہوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا، ترکی کے وزیر خارجہ کا، آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا. ان سب نے جس انداز میں ہمارے موقف کی تائید کی اور جوائنٹ ہمارا اسٹیٹمنٹ، جوائنٹ کمیونیکے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے الحمدللہ. اسی طرح میں کہوں گا کہ IPU، پارلیمنٹس اینڈ ڈیموکریسیز گو ہینڈ ان ہینڈ. IPU میں اس مسئلے کو اجاگر کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ US کانگریس میں 3 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. 85 کانگریس مین نے اس پر اپنا اظہار کیا ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پہلے جو آج ہوا ہے. آپ دیکھیں یورپین یونین میں یہ مسئلہ جس شد و مت سے اٹھایا گیا اور ان کی ہیومن رائٹس کی سب کمیٹی نے اس پر جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ ہاؤس آف کامنز میں جو اٹھا ان کا جو آل پارٹیز گروپ ہے، پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر، اس میں میں خود گیا اور میں شکر گزار ہوں ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے گیا. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں نون بھی تھی، اس میں سب تھے. مشاہد حسین صاحب کا اس میں رول تھا، شیر رحمان صاحبہ کا اس میں رول تھا، اس میں عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے، NQM کے دوست ہمارے ساتھ تھے. تو سیاسی یہاں دھڑے بندیوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا سب قیادت کو. انہوں نے مل کر جو میرا کی نوٹ ایڈریس تھا، سب نے کہا کہ وزیر خارجہ نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے. تو الحمدللہ
ہندوستان جو ہمارے اندر ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں ہوا۔ ہاؤس آف کامنز میں ہاؤس آف لارڈز کے لوگ تھے، اور جتنی پارٹیز ہیں، کنزرویٹو، لیبر، لبرل، ڈیموکریٹ، سب موجود تھے۔ اب جناب میں سمجھتا ہوں اگر ایک سال کے عرصے کو آپ دیکھ لیں جو تقریباً ہونے والا ہے، اگر صرف عمران خان صاحب کی اور مصروفیات بھی تو ہیں، 120 سے زیادہ ان کی انگیجمنٹس ہیں کشمیر اسپیسیفک، ان کے انٹرویوز، ان کے گلوبل لیڈر سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ، ان کے خطوط، ان کے انگیجمنٹس، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے۔ ہماری بہت سی فرینڈلی کنٹریز نے، آپ نے صدر اردوغان کی تو جوائنٹ سیشن کی جو تقریر تھی، آپ اس میں موجود تھے، آپ نے سنی جو الفاظ انہوں نے ادا کیے، جو انہوں نے ترک قوم کی جو وابستگی اس مسئلے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو انہیں جوڑی، وہ تاریخ کا اور ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کھل کر، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، جتنی تنقید ہندوستان کی غاصبانہ پالیسیز پر اس ایک سال میں ہوئی ہے، آپ انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ چلے جائیے، میری بات پہ یقین نہ کیجیے، آج سے 4 سال پہلے اٹھا لیجیے ریکارڈ کو، دیکھیے کتنی خبریں چھپی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، اور اس ایک سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کتنا کرٹیکل ہے۔ جو شائننگ انڈیا جو ہے، جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں، نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک۔ میرے دوستوں، پھر ہم نے اس مسئلے کو، جو اس کی جہاں بنیاد رکھی گئی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ یہاں تشریف لائے، اور جو انہوں نے کہا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پریس کانفرنس میں آپ میں سے بہت لوگ موجود تھے، ان کا موقف، اقوام متحدہ کا موقف، یو این چارٹر پہ کیا کہتے ہیں، قراردادوں پہ ان کا کیا بو ہے، وہ کہتے ہیں نا جی پرانی ہو گئی، نہیں پرانی نہیں ہوئی، تجدید عہد ہوئی جب سیکرٹری جنرل تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور وہ ان کا اقوام متحدہ کا موقف تھا۔ اسی طرح میں نے کوشش کی کہ خطوط کے ذریعے، اور میں نے ایک نہیں، کم از کم 9 خط میں آن ریکارڈ لکھ چکا ہوں، ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا یو این، ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ خطوں سے حاصل کیا ہوا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ کی تاریخ پر نظر ہوتی ہے، ہم ہوں گے نہ ہوں، ہم شاید نہیں ہوں گے کل، لیکن وہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ کا جو موقف ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے۔ جو اس وقت کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں تھیں، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، اور اس زمانے میں جو وزارت خارجہ کی جو جن کے پاس قلم دان تھا، اور ہمارے ڈپلومیٹس نے جو انہوں نے وہاں کاوشیں کی، آج ان کو ہم کوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے آرگومنٹس کا سہارا بنتے ہیں۔ تو یہ خطوط جو ہیں انشاءاللہ ہماری منزل کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس ایک سال میں سلامتی کونسل میں 3 مرتبہ اٹھایا گیا، اور کتنے عرصے بعد؟ 55 سالوں کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں جی کشمیر تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ بھائی 55 سال کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ سلامتی کونسل یہی تھی، پاکستان کا موقف وہی تھا، قراردادیں وہی تھی، گرد اور دھول کے نیچے دب گئی تھی، آج وہ دوبارہ اجاگر کی گئی ہیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پاکستانی قوم کو، وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ پھر آپ ورلڈ لیڈرز کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیے، آپ ہماری فرینڈلی کنٹریز ہے، چین ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو آرٹیکلز، رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے عرض کر چکا، پھر ہیومن رائٹس باڈیز کا جو موقف ہے، اور پھر مت بھولیے کہ اس ایک سال میں دنیا کے دارالخلافوں میں ہمارے مشنز نے اور ڈائسپورا نے، جس میں کشمیری اور پاکستانی شامل ہیں، اور کہیں کہیں تو سکھ بھی شامل ہوئے،
جو انہوں نے کردار ادا کیا سڑکوں پہ آ کر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو پلیز مجھے کوٹ کیجئے گا، اگر اس شد و مد سے پہلے اٹھائے گئے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں عمران خان جب جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، 25,000 کا مجمع باہر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی اکٹھا ہوا ہے تو کم از کم میری نالج میں ضرور اضافہ کیجئے گا تاکہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور دیکھوں کہ ہمیں مزید کوشش کیا کرنی ہے۔ نیور، میں وزیر خارجہ پہلے بھی رہا ہوں اور اب بھی دیکھا ہے ہم نے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسا فرق تھا جیسے دن اور رات میں ہو۔ کیوں؟ کلیئرٹی ہے، بالکل عمران خان میں کلیئرٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، اور دفتر خارجہ میں کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج الحمدللہ ٹرولی انٹرنیشنلائز ہو گیا یہ ایشو۔ اب آئیے 5 اگست 2020 جو آنے والا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا ہم نے پاکستانیوں اور کشمیریوں، اور میں امہ سے بھی کہوں گا، مل کر ہم نے ایک پیغام دینا ہے کشمیریوں کو، جن کے ریزالو کو، جن کی اسپرٹ کو کرش کرنے کی اور ریزالو کو توڑنے کی ہندوستان نے بے پناہ کوشش کی ہے، جبر سے، سرچ اینڈ کارڈن آپریشن سے، شہادتوں کے بعد جو ان کی میتیں ہیں والدین کو نہ دے کر، بلا وجہ بچوں کو اٹھا کر، بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے، ان کا ریزالو وہ نہیں توڑ پائے اور نہیں توڑ پائیں گے۔ یہ خیال ہے ان کا، آپ دبا سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ یہ نقوش مٹنے والے نہیں ہیں۔ اتنا لہو جا چکا ہے اس دھرتی میں، اس وادی میں، نہ حق بہہ چکا ہے۔ وہ بولے گا، خون بولتا ہے اور وہ خون بولے گا۔ میرے دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے کشمیری، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، لیکن آج پابند سلاسل ہے، آج وہ قید میں ہیں، آج وہ جیلوں میں ہیں، آج ان کا سانس لینا مشکل ہے، آج ان پر تشدد ہو رہا ہے، بچوں کو پیٹا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے۔ سید علی گیلانی، ان کی عمر کو دیکھیے اور ان پر جو جبر ہے اس کو دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کشمیریوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اس کے اصل حقدار اس موومنٹ کے آپ ہیں، آپ لیڈ کریں، ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آگے ہوں، کشمیری چہرہ آگے ہو، میں فخر سے کشمیری چہرے کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب تک آپ پابند سلاسل ہیں، جب تک آپ کی زبانوں پہ تالے لگائے گئے ہیں، جب تک کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ترجمانی بھی کریں گے، آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس جذبے کو، اس حریت کو بالکل نہیں دبنے کی اجازت دیں گے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک رینج آف ایکٹیویٹیز پلان کی ہیں اس 5 اگست کو، اور ایک پورا ایکشن پلان مرتب ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں معید یوسف صاحب آپ کا، آپ کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا، میں شکر گزار ہوں شبلی فراز صاحب کا، ان کی منسٹری کا، جنہوں نے اس کو مل کے فارن آفس کی رہنمائی فرماتے ہوئے ایک پلان مرتب کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال 5 اگست کو پوری قوم اور جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بس رہا ہے دنیا میں، ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے۔ استحصال کا پورا سال ہوا ہے اور ہم 5 اگست کو استحصال کے سال کا ہم اس کو اجاگر کریں گے اور تجدید عہد کریں گے کشمیریوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری منزل سری نگر ہے، انشاءاللہ منزل ہماری نظر سری نگر پر ہے، اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں
5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے. یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ. اور وہ دن دور نہیں کہ جب سری نگر کی جامعہ مسجد میں آپ نے تالے لگا دیے, اس مسجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہاں شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ پاکستانی اور کشمیری مل کے ادا کریں گے. وہ دن دور نہیں, اللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا انشاءاللہ. پھر لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ, تم 100 شیلنگ کرو, فائرنگ کرو, نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹے گی انشاءاللہ. اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر فیصلہ کیا ہے, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر گئے ہیں, پارلیمنٹیرینز کو لے کر جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان کی حرکتیں کیا ہیں, اور ہمارے نہتے لوگوں کو ان فیملیز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں, ان وکٹمز کے ساتھ انگیج کرنے جا رہے ہیں جن کو وہاں شہید کیا گیا, معذور کیا گیا, ڈسیبل کیا گیا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک نیا سٹیمپ. اور وہ دیکھیں, آپ نے تصویر دیکھی ہے, وہ معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے, ہاں مطلب اتنا معصوم تو اس کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ ہندوستانی فوجی جو اس پہ بندوق تانے کھڑے ہیں, اس سے میں سمجھتا ہوں کوئی مضمون اس کی اس سے بہتر عکاسی کر نہیں سکتا. جو اس ایک تصویر نے عکاسی کر دی, دل دہل گیا. اور اگر آج بھی دنیا کا کانشنس نہیں جاگتا تو پھر اللہ ہی جانے کون بشر ہے. تو میں یہ کہتا چلوں, پاکستان نے اس کو, اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو. وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو انشاءاللہ. 5 کو ان کا ایک تاریخی خطاب ہوگا یکجہتی کا, اور ایک خاص پیغام ہوگا ہندوستان کے جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کے لیے پیغام ہوگا. ہماری نظر, یہ پوری قوم یکجا ہے, ہماری نظر اب وہاں ہے جہاں ہونی چاہیے. ہم سری نگر کی طرف ہماری آنکھ ہے, ہماری نظر ہے, ہماری منزل ہے, اور انشاءاللہ وہ پیغام جائے گا. پھر سولیڈیرٹی, یکجہتی کی واکس ہوں گی, اور قائدین, ہم توقع کرتے ہیں کہ سینئر قائدین ہر صوبے میں اس کی خود قیادت فرمائیں گے. اگر وہ کشمیر کے کاز سے منسلک ہیں اور کہتے ہیں, صرف لفاظی نہیں دل سے کہتے ہیں, تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا, مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انہیں خود پورے ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, منسٹرز کو, چیف منسٹرز کو یکجہتی کے طور پر, پیغام کے طور پر ان واکس میں شامل ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں 1 منٹ کے لیے سائلنس, خاموشی اختیار کی جائے گی. کئی دفعہ کہتے ہیں نا, خاموشی کا جو شور ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, اس کا جو پیغام ہوتا ہے نا, that silence it speaks, اور وہ پیغام بھی انشاءاللہ جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, اور بڑھا رہے ہیں. انٹرویوز ہوں گے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, دیگر ہمارے قائدین جو ہیں باقی کے وہ کریں گے, اور ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے. خطوط جو ہیں گلوبل لیڈرز کو لکھے جائیں گے, احاطہ کیا جائے گا اس 1 سال کا, اور ان کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں, اور ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جو پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے, حقیقت کیا ہے. اسی طرح اوپیڈس جو ہیں وہ مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اوپیڈ چھپوائے جا رہے ہیں, اور اس کا پورا ایک پلان ہے. سیمینارز آرگنائز کیے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ کیونکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا بہت بڑا ایک افیکٹو مینز آف کمیونیکیشن ہو گیا ہے, کیونکہ ہر گھر, ہر ہتھیلی میں ہے نا وہ, اور پیغام اپنے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ہم نے پوری ایک 5 اگست کی ایک سوشل میڈیا کیمپین ڈیزائن کی ہے, اور پوری سوشل میڈیا پر ہم کو کشمیریوں کے اصل حقائق, ان کے ساتھ جو اٹراسٹیز کی جا رہی ہیں اس کی پوری داستان جو ہے, ظلم کی داستان جو ہے, وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا. ہمارے جو میموز ہیں, ہم UN کے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو پیش کریں گے.
ہمارے ایمبیسڈرز جو ہیں، میں نے بالکل واضح ہدایت دی ہے، جتنے ہمارے مشنز ہیں، اور میری ایک ایک مشن پر آنکھ ہوگی، اور میں ایمبیسڈر سے گزارش کر رہا ہوں، I want to see them active. I want to see them active. This is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. اور کوئی اس میں غفلت نہ برتے. میری ان سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں وہ صرف اپنی ہائی کمیشن میں، ایمبیسی میں ایک تقریب منعقد کرنا نہیں، مجھے صرف تقریب نہیں چاہیے، مجھے انگیجمنٹ چاہیے وہاں کی لوکل میڈیا کے ساتھ، تاکہ وہاں کی پبلک کو سینسٹائز کیا جائے. مجھے ان کے ٹویٹس چاہیے، مجھے ان کے بیپرز چاہیے، مجھے ان کے پروگرامز میں ان کی شمولیت چاہیے. میں دیکھتا ہوں کس ایمبیسڈر کی کتنی رسائی ہے، جو پاکستان کا چہرہ ہے وہاں، وہ کر رہا ہے کیا؟ Is he twiddling his thumbs or is he doing something for this cause? And I want to see کس ایمبیسڈر نے کس میڈیا کے ساتھ کتنا انگیج کیا ہے. رپورٹ کریں to the South Asia desk, and I want to see کس نے کیا کیا ہے. FM ڈائریکٹ کا میں نے ایک ایپ لانچ کیا ہے. I want to see and send your activity directly to me, all missions abroad. کس ایمبیسی نے کیا کیا ہے، کس نے انگیج کیا ہے، اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا، اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے. لفاظی نہیں چاہیے، کام چاہیے. اب اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اویئرنیس کیمپین، بینرز، پوسٹرز، تھنک ٹینکس میں ان سے گزارش کروں گا، آر ایمبیسڈرز گو اینڈ اسپیک. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پاکستان کا وہاں چہرہ ہیں، یو ریپرزینٹ دا کنٹری، یو شوڈ بی سین انگیجنگ ان تھنک ٹینکس. اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کس نے کس تھنک ٹینک میں جا کے، کوئی آپ کو بلاتا بھی ہے، اگر آپ کو بلاتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بلاتا؟ میری میں کمزوری ہے نا، خود مجھے سننا ہی نہیں چاہتا، کیوں نہیں سننا چاہتا؟ تو اس لیے میں دیکھنا چاہوں گا کون کس تھنک ٹینک میں گیا اور اس نے ہمارا کشمیر کا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا. فوٹو ایگزیبیشنز ہوں گی، کار ریلیز ہوں گی، اور کینیڈا میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ بڑی ایک زبردست، کووڈ کے باوجود کینیڈا میں ایک بڑی زبردست طریقے سے کار ریلی جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے. اسٹریٹ پروٹیسٹ، ہاں ہمیں احساس ہے کہ کووڈ 19 کی سچویشن ہے اور ایس او پیز ہیں، اور ہر ملک کے ایس او پیز ہیں، ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کرنا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پڑھی لکھی ہماری کمیونٹی ہے تو وہ اس کو مینیج کر لے گی اور بہتر طریقے سے کرے گی انشاءاللہ. تو ان کنکلوژن میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں بہنوں، تم تنہا نہیں، تمہیں تنہائی کی طرف دھکیلا ضرور گیا، راستے بند کر دیے گئے، حتیٰ کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی پکار رہی ہے. راہل گاندھی کو نہیں جانے دیا جا رہا، ایئرپورٹ پہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اگلے جہاز پہ اٹھا کے واپس پھینک دیا جاتا ہے دلی. تو ہمیں احساس ہے کتنی مشکلات، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا آپ کو دبایا جا رہا ہے، لیکن بالکل یہ پیغام آپ کے پاس جا رہا ہے، ہمارے جو ایئر ویو سے جا رہا ہے، ریڈیو پاکستان سے جائے گا، سوشل میڈیا سے جائے گا، پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے جائے گا. آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی گھرانہ، ہر پاکستانی بچہ، ہر پاکستانی بزرگ، ہر پاکستانی مستور 5 اگست کو اپنے گھر کی بیٹھک میں کشمیریوں تمہیں پکار رہی ہوگی، تمہاری آواز بلند کر رہی ہوگی. جو دادیاں ہیں، جو نانیاں ہیں، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتوں کو بتائیں گی یہ مسئلہ کشمیر کیا ہے. قائد اعظم کیوں محمد علی جناح اس کو پاکستان کی شاہ رگ کہتے تھے، کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کا مستقبل، میرے پانی، میرے یہ لے نہاتے سبز کھیت جو ہیں، اس کے لیے کیوں کشمیر میرے لیے ضروری ہے، کیوں میرا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. یہ ایک ایک بچے کو ہم نے بتانا ہے، نئی نسل کو یہ پیغام منتقل کرنا ہے. ہمارے بزرگ چلے گئے، بہت سے مجاہد اول جو ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کا بیٹا تو ہے، اس کے بیٹے کا فرض ہے کہ اگلی نسل میں اس بات کو منتقل کر جائے، اس کے سینے میں جو راز ہیں وہ اگلی نسل کو منتقل کر جائیں. اور اس لیے ہم نے یہ 5 اگست جو ہے اس شدمت سے منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میری خواہش ہے کہ پوری قوم اس میں شامل ہو. محیط صاحب بھی کچھ بات کریں گے، شبلی بھائی بھی کریں گے. شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑے طریقے سے، بڑے آرٹیکولیٹلی آپ نے اپنے خیالات کے
کشمیر کے حوالے سے میں بہت ہی مختصر بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی ماضی میں کرتے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے شاید اس یکجہتی میں ہماری پچھلی ادوار میں وہ متحرک اور وہ اس میں ایک وہ بلبلہ نہیں تھا شاید, جس کی وجہ سے بھارت کو یہ غلط فہمی ہوئی اور اس نے وہ اقدام کیا جو کہ اس نے کیا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ باتیں تو سب شاہ صاحب نے کر لی ہیں کہ اس نئی جو جدوجہد آزادی میں جو ایک نئی روح پھونکی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے یونائٹڈ نیشن خطاب سے, تو اس وقت سے لے کر اور اب تک ہم نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں, جو بھی ہم نے اس میں اس کو نئے طریقے سے اس کو ری ڈیزائن کیا ہے, اپنی اس سولیڈیرٹی کو, اس یکجہتی کو کشمیری عوام کے ساتھ ملانے کی, تو اس میں ہماری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ہم پورے جوش ولولے کے ساتھ اس 5 اگست کو کشمیری پرچم اگر ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں پہ لہرائیں. میرے جو لکھنے والے کالمسٹ ہیں دوست, ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ آرٹیکلز لکھیں, اور جو میڈیا ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑا ہی ایک مفصل سا ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو یوسف ابھی آپ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. تو اس میں ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کہ انڈیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اب یہ بات ویسے نہیں رہے گی جس طرح کے گزشتہ 70 سال سے تھی, اور انشاءاللہ کشمیر کے عوام کشمیر وہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے. ہماری حکومت کی پوری سپورٹ ہے, پوری کنوکشن ہے, پوری کمٹمنٹ ہے. تو یہی بس میری ریکویسٹ تھی کہ آپ کے اساتذہ سے پوری قوم سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 5 اگست کو اس پہ بھرپور حصہ لیں جہاں پہ بھی وہ ہے. مجھے سے میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جی شکریہ منسٹر صاحب. بڑے جامع طور پہ وزیر خارجہ نے آپ کو پس منظر بھی بتا دیا اور 5 اگست کا بھی بتا دیا. میں صرف مختصراً آپ کے سامنے 4-5 مخصوص چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک نیشنل نیریٹو کے طور پہ ہمیں آئندہ سامنے لانی چاہیے اور ایک ہو کے اس پہ چلنا ہے. اور میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میڈیا کا شکریہ ادا کر کے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کوئی تفریق نہ تو کبھی ہو سکتی ہے نہ ہونی چاہیے, اور ہماری باقی گفتگو شنید میں بھی میڈیا کے دوستوں سے شبلی صاحب اور میں کل بھی بلکہ ایک بات چیت ہو رہی تھی, تو مکمل سپورٹ جو ہے اور یکجہتی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, ایک تو یوم استحصال ڈے آف ایکسپلوئٹیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ نے آپ کو بتایا, اس نام سے ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ استحصال کو 1 سال گزر جائے گا بدقسمتی سے 5 اگست کو. اس دن ہوا کیا؟ ایک غاصبانہ قبضہ جو ہندوستان کی بربریت ہے وہ تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن اس دن ایک ملٹری سیج جو ہے وہ ہندوستان نے ری انفورس کی. یہ کشمیر سیج ڈے اگر آپ انگریزی کی اصطلاح دیکھیں. ایک اور بات میں واضح کر دوں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں انڈین آکیوپائڈ کشمیر. وہ ایسے لگتا ہے جس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جس پہ وہاں پہ اس کی حکمرانی, جو کہ بالکل حقیقت سے برعکس ہے. کیونکہ ہندوستان تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کرتا ہے, اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو نہیں مانتا. اب تو شملہ ایگریمنٹ کو بھی انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی حرکت کر کے ویکن کیا ہے. اس لیے اس علاقے کا جو مخصوص نام, پراپر نام ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے, وہ ہے انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, IIOJK, تاکہ پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف بین الاقوامی دنیا میں واضح ہو کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی حکمرانی کر رہا ہے, یہ انلیگلی آکیوپائی کر کے ملٹری سیج اور اپنے غاصبانہ قبضے کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے
کہ ڈیموگرافی کو ہندوستان چینج کرنا چاہتا ہے، کشمیر کی اقلیت بنانا چاہتا ہے مسلمانوں کو، تو آج ہم وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیموگرافک ایپارٹائڈ ہو گئی ہے وہاں پہ. جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کو یاد کیجیے، بالکل وہی جو ہو رہا ہے. اور یہ تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، کشمیر میں آپ کو اس سے سب سے اس کی بری مثال ملتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھ کے اجاگر کرنی ہے. ایک بات میں اور کر دوں اور پھر کچھ آپ کو مخصوص ایکٹیویٹیز کا بتا دوں گا بہت جلد. ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ ہندوستان کا ایک حربہ ہے پچھلے سال سے جس کو بدقسمتی سے صحیح طرح پروجیکٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں. ہندوستان ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کو یہ کہہ رہا ہے IIOJK میں کہ پاکستان نے تو دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے، کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے 5 اگست کو حل کر لیا، آپ کس امید میں بیٹھے؟ تو پہلا پیغام تو میں آپ کو 5 اگست کے حوالے سے یہ دے دوں کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان نے نہ تو کبھی کشمیر کو بلایا، نہ کبھی ایسا ہوگا. ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بہت آگے چلے گئے، اور وزیر خارجہ نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی وزارت کی وجہ سے، ان کی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سچ سامنے آ رہا ہے، سرزنش ہو رہی ہے. کوئی دنیا کا ملک جو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں یا IIOJK میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہیں ہو رہے. کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، اگر کر رہا ہے تو صرف ایک چیز پہ کر رہا ہے. اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ایک ملک ہے اور اس کا نام ہندوستان. دوسری بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہندوستان ہیومن رائٹس وائلیشنز نہیں صرف کر رہا، انسانی حقوق صرف پامال نہیں کر رہا، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں 5 اگست کے بعد سے. پہلے بھی تھیں، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ یہ میرے دفتر میں ہم نے یہ کام کیا اور دیکھا تو 2 سے 3 دن لگے صرف فہرست بنانے میں کہ کون کون سی انٹرنیشنل کنونشن، قانون اور بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے اس کی وائلیشن ہندوستان کر رہا ہے. تو یہ ہمارا تیسرا میسج ہے. اور آخری بات یہ کہ جس راہ پہ مودی سرکار چل پڑی ہے، وزیر اعظم صاحب بار بار یہ بات کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ہے کہ کشمیری اپنا حق خود ارادیت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیصلہ کریں گے جو ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ صرف ایک وقت کا انتظار ہے جب وہ ہونا ہے. 5 اگست کی مناسبت سے وزیر خارجہ نے آپ کو کافی ایکٹیویٹیز بتا دی. 10 بجے صبح انشاءاللہ 5 تاریخ کو 1 منٹ آف سائلنس ہوگا پورے پاکستان میں. سائلنس بجائے جائیں گے، اور اسی وقت اسلام آباد میں ایک سولیڈیرٹی مارچ صدر پاکستان عارف الوی صاحب لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے جس میں وزیر خارجہ شبلی صاحب، میں اور دیگر جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ شامل ہوں گے. اسی وقت تمام پروونشل کیپٹلز میں بھی ایک سولیڈیرٹی مارچ کا انعقاد ہوگا. مظفر آباد میں مارچ ہوگی، صدر اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لیڈ کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے اپنے اسمبلی کے خطاب سے پہلے، جو کہ 12 بجے کے بعد کسی وقت اس کا انعقاد ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، اور آپ کے توسط سے میں تمام انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ساتھ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 1 سال، پاکستان کا 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہماری نظر سری نگر پر ہے. 5 اگست کو کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیں گے. سری نگر ہائی وے وہ شاہراہ ہے جو ہمیں سری نگر تک لے کر جائے گی. شائننگ انڈیا برننگ انڈیا میں تبدیل ہو چکا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے پورے پاکستان کے ساتھ مل کر 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے. انڈیا جو ہے، جو اس کی شکل تبدیل ہوئی اور برننگ انڈیا آج دکھائی دے رہا ہے. آگ سلگ رہی ہے ہر کونے میں، نارتھ ایسٹ سے لے کے مقبوضہ کشمیر تک. ہم 5 اگست کو یوم استحصال منائیں گے. ہماری منزل سری نگر ہے
اور یہ کشمیر ہائی وے جو ہے اس کا نام انشاءاللہ ہم رکھ رہے ہیں 5 اگست سے اس کا نام ہو جائے گا سری نگر ہائی وے. یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں لے کر جائے گی سری نگر تک انشاءاللہ. لائن آف کنٹرول پر تم 100 بمباری کرتے چلے جاؤ, تم 100 شیلنگ کرو, فائرنگ کرو, نہ کشمیری وہاں جھکے گا اور نہ افواج پاکستان پیچھے ہٹے گی. معصوم بچہ جو اپنے نانا کے لاشے پر چھاتی پر بیٹھا ہے, اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے نقشے پر ایک سٹیمپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے 5 اگست کو. وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں 5 کو. ہم نے فیصلہ کیا ہے اپنے ڈپلومیٹک ریچ کو اور بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. کشمیریوں کے اصل حقائق, ان کے ساتھ جو اٹروسٹیز کی جا رہی ہیں, اس کی پوری داستان جو ہے, ظلم کی داستان جو ہے, وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کیمپین کو اجاگر کیا جائے گا. اور ابھی یہ پریس کانفرنس جاری ہے, ایک دفعہ پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں. حدود و قیود طے کر لیں, احترام سے سنیں, احترام سے. آپ جو نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ کا حق ہے. تنقید سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. وی آر پولیٹیکل پیپل, وی کین ٹیک اینڈ وی کین ریٹرن. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آواز دبا سکیں گے, بالکل نہیں دبا سکیں گے. اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ ہماری عام ٹوسٹنگ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. واضح پیغام ہے, کان کھول کے سن لیں, نہیں دبیں گے. ایل او سی کا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, بڑا اچھا سوال ہے. ہم لے گئے, جرنلسٹ کو لے گئے, پارلیمنٹیرین کو لے کے جا رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ ڈپلومیٹس بھی اگر جائیں تو اپنے بھارت میں تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا کر رکھی ہے. جو مائنارٹیز ہیں وہ بھی تنگ ہے وہاں پہ. افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے, اپنی اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے. اب جو بھارت جو ہے جنگی ساز و سامان کی خریداری یا پھر طیارے کی خرید رہا ہے, تو بھارت کرنا کیا چاہتا ہے؟ بھارتی میڈیا کے اوپر ایک حکم مچا ہوا ہے کہ وہ جو طیارے اس نے خریدے ہیں وہ یعنی پاکستان اور چائنا کو کس حد تک وہ طے کریں, اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے, بھارت تو اپنی کوششیں کرے گا. ان کا ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے, کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھائے, اور اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں. اور آپ نے دیکھا جب ان نے ہم پہ جارحیت کی تو پھر چائے کے کپ کے ساتھ ابھینندن کو واپس بھیجا گیا, تو وہ بھی ہے. تو ایسی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں, اور پوری طرح وہ ہر چیز پر ان کی نظر ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. بلوچستان کے اندر جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے, جو کاوشیں ہیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں, اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. میں سمجھوں گا کہ چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے اس مسئلے کو افغانستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے, دفتر خارجہ نے ٹیک اپ کیا ہے. میں نے اپنے سفیر کو کہا ہے کہ وہاں ٹیک اپ کرے. شکر گزار ہوں جناب حنیف اکبر صاحب کا, انہوں نے نوٹس لیا ہے, اور مجھے امید ہے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے سلجھایا جائے گا. صاحب اس میں ایک وضاحت کر دوں, چمن والا آپ نے ذکر کر دیا. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے چل رہا تھا کہ پاکستان نے کوئی بغیر کسی جو ہے الٹیمیٹم کے بارڈر بند کر دیا ایک دم سے. ایسا بالکل نہیں ہوا تھا. یہ جو انفارمیشن ہے یہ غلط ہے. گراؤنڈ کی سچویشن اس سے بالکل برعکس ہے, اور کوئی اقدام پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں اٹھایا گیا تھا. کسی بھی معاہدے, کسی بھی وہاں پہ ارینجمنٹ کی خلاف ورزی پاکستان نے نہیں کی اس سارے ایپیسوڈ. یس سر, کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ کہا ہے. کشمیر کبھی ریاست نہیں تھی. ریاست جموں کشمیر و اقصی کے بتہا تھی, جس میں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ گلگت بلتستان تھا. اب سوال یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا ہم سری نگر جائیں گے, آپ رائے شماری کے ذریعے جائیں گے یا جنگ سے؟ اور دوسرا سوال ہے یہ کہ آپ نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے بھائی جان؟ ختم. اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشمیر رہنے والے ہیں وہ قید میں ہیں, ان کا کوئی آواز نہیں, ہم آواز ہیں. تو آزاد کشمیر کی حکومت کو آپ اتنا امپاور کریں گے کہ وہ جا کر کشمیریوں کا نمائندہ؟ آزاد کشمیر کی حکومت
माशाल्लाह हमें बड़ा एहतराम है और हमारे जो सदर हैं वो एक मंझे हुए सफारतकार रह चुके हैं। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो बड़े एक मंझे हुए सियासतदान हैं और तारीख़ पे नज़र है उनकी, उनको पल पल की खबर है और जब भी उनसे नशिस्त होती है तो कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनसे निकलती है और सुनते हैं, हम समझते हैं और बड़ा उनका नॉलेज है। आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है बिल्कुल हमारा चेहरा है, हम बिल्कुल उनके साथ उनके पीछे चलने के लिए भी तैयार हैं। हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आगे हों। मैं कहता हूँ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आगे हों, मैं उनके शाना बशाना खड़ा होऊंगा, कोई बात नहीं। मकसद एक है ना, हमने मंजिल को देखना है, क्या फर्क पड़ता है कौन आगे है कौन पीछे है, मंजिल एक है और इंशाअल्लाह वो कश्मीर की आज़ादी है। थैंक यू सर। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज और मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक जारी में उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों से यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर 5 अगस्त को यौम एहतिसाल मनाएंगे। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाए। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मैं हाथी का जवाब दे रहा था। कितने क्वेश्चंस हैं? अच्छा फरमाइए। मुराद शहीद साहब ने एक ऐलान किया कि जी कौमी साथ जात को रफाए अम्मा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें नारान उसका कश्मीर से ताल्लुक है, कश्मीर से ताल्लुक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर पे सवाल है, कीजिए, छोड़िए, ये क्या बात कर रहे हैं आप जी? भारत ये दावा करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है कि हर फर्द को उनके सारे ख्याल की इजाजत दी जाए। उसने मीडिया का इंडिया के भाईजान दावा करता था, उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, एनआरसी के बाद, बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उनके करीब तर था आज नाला है, नाला है, क्योंकि वो बंगालियों को दीमक कहता है। आज का जो आरएसएस की सोच रखने वाला हुक्मरान है वो बंगाल के मुसलमानों को, बंगालियों को दीमक कहता है, बंगाली नहीं कहता, दीमक कहता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो भी नाला है। जमहूरियत का लिबादा बिल्कुल था। आज हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी कह रही है कि जो डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया था उसका इस बीजेपी सरकार ने हुलिया बिगाड़ दिया है, उसका चेहरा उन्होंने बिल्कुल उसका स्याह कर दिया है। थैंक यू। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हट गई थी। भारत ने चालाकी से तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी से मंसूब किया।